صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں صدقہ دینے کا مادہ ہے ہی نہیں۔ دیکھو 10 20 50 ہزار روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم جب 20,000 دیں گے تو ایسا ہوگا۔ آپ صرف 10 روپے دے دو نا، 10 روپے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کتنے دیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ نے یہ جو دیے ہیں کس نیت کے ساتھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھو نا کہ اگر کسی انسان کے پاس 50 لاکھ روپے ہوں اور 1 لاکھ روپے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیے، خیرات کر دیا، اور ایک بندے کے پاس 2 روپے، اس نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، آپ بتاؤ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر کون ہے، 1 لاکھ روپے دینے والا یا 1 روپیہ دینے والا؟ بولیے 1 روپیہ دینے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آدھے دے دیے نا بھائی، اس کے پاس 50 لاکھ تھے، اس نے 50 لاکھ میں سے 1 لاکھ دیے ہیں، اور اس بندے نے جس نے 1 دیا ہے اس کے پاس تھے ہی 2، تو اس نے تو آدھا دے دیا نا، تو اللہ کی نظر میں یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگ کی ہے، ڈیمانڈ جو ہے اچھے عمل کی، اچھے عمل کر کے لاؤ۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس کچھ پیسہ تھا، انہوں نے کہا کہ آج رات میں اے پروردگار عالم یہ صدقہ ہم دینا چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس پیسے کو صحیح انسان تک، کسی غریب تک پہنچا دینا۔ رات کی تاریکی میں جب یہ شخص نکلتا ہے نا صدقہ دینے کے لیے، تو اس نے دیکھا ایک پریشان انسان، اسے کوئی لگا، اس نے رات کی تاریکی میں جب تارے اونگ رہے تھے اور چاند سو چکا تھا، رات کی تاریکی میں سارے لوگ خراٹے مار کے سو رہے تھے، تو وہ جب نکلا تو اس نے ایک پریشان انسان دیکھا، اس کو وہ پیسہ دے دیا۔ لیکن اگلے دن چرچا ہو گئی کہ بھئی کسی نیک انسان نے خیرات کیا، صدقہ کیا، لیکن بجائے کسی غریب کو دینے کے اس نے ایک چور کی مدد کر دی۔ وہ آدمی آیا تھا چوری کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں، اور وہ سمجھا غریب ہے اور اس نے چور کی مدد کر دی۔ تو وہ رونے لگا، مولا میری نیت تو چور کی دینے کی نہیں تھی، میں تو چاہتا تھا کہ کسی نیک انسان تک، غریب تک یہ میرا پیسہ پہنچ جائے، اور تاکہ تو راضی ہو جائے، میں صدقہ کرنا چاہتا تھا، خیرات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا مولا آج تھوڑا سا مال اور ہے، وہ اور ہم خرچ کریں گے، آج ہمارے پیسے کو صحیح جگہ پہنچا دینا۔ رات کی تاریکی میں دوسرے دن نکلا، ایک عورت کو دیکھا بڑا پریشان، بال بکھرے ہوئے، سہمی ہوئی، تو اس عورت کو وہ پیسہ اٹھا کر دے دیا۔ تو اگلے دن ایک اور عجیب تماشا کھڑا ہو گیا، اعلان ہوا، چرچے میں بات آ گئی کہ بھئی کسی انسان نے پیسہ دیا غریب سمجھ کر، لیکن وہ کسی عورت کو دیا جو عورت بدکار تھی، غلط ارادہ لے کر شہر کی طرف، گاؤں کی طرف بڑھی تھی بدکاری کی نیت سے، اور اس نے کسی کوئی غریب سمجھ کے اس عورت کی مدد کر دی۔ اس نے وہ رونے لگا، مولا میری نیت بدکار عورت کو دینے کی نہیں تھی، بلکہ میں چاہتا تھا غریب انسان تک، غریب عورت تک یہ مال پہنچ جائے۔ اس نے کہا مولا اب ہمارے پاس تھوڑا پیسہ اور ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں موجود ہے جو ہم پھر دوبارہ تیرے راستے میں دیں۔ رات کی تاریکی میں نکلا اور اس نے وہ پیسہ دیا ایک انسان کو، لیکن اگلے دن چرچا ہوا کہ وہ پیسہ کسی امیر آدمی تک پہنچ گیا، جو شہر کا سب سے رئیس انسان تھا نا، اس تک وہ پیسہ پہنچا، کسی نے غریب سمجھ کر اس رئیس انسان کو صدقہ دے دیا۔ وہ رونے لگتا ہے، مولا میری نیت کسی غریب کو دینے کی نہیں تھی، نہ میری نیت کبھی کسی ایسی بدکار عورت کو دینے کی تھی، نہ میری نیت کسی امیر آدمی کو دینے کی تھی، مولا میں نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں تک پیسہ پہنچے، میری تو نیت یہ تھی کہ کسی اچھے اور نیک انسان تک یہ پیسہ پہنچے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے شخص تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیسہ تو نے دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تیرا پیسہ دینا، صدقہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور تیری اس نیک نیتی کی وجہ سے کہ رات کی تاریکی میں نکلا کہ کوئی دیکھ نہ لے، چپکے سے تو نے دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ 10 روپے بھی دیں گے تو اعلان کرا کے دے رہے ہوتے، 10 روپے فلاں نے دیے ہیں، 10 روپے فلاں نے دیے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو وہ یہ نیک نیتی تھی نا اس کی، تو غیب سے آواز آئی، اے انسان تیری اس نیک نیتی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس چور کو ہدایت دے دی، اور اس نے چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ اس بدکار کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا، اس نے بدکاری سے توبہ کر لی، اور اس امیر آدمی نے جو بخل تھا اس کے اندر، اس نے توبہ کر لی اور وہ سخی بن گیا۔ تو دیکھو کتنا بڑا ثواب اور فائدہ ہوا اس نیک نیتی کی وجہ سے۔ تو صدقہ جب کوئی بندہ دیتا ہے نا، تو آفات جو آسمان سے اترتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا سیکھو۔ اللہ کو سخی لوگ بہت پسند ہیں، سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور اور جنت سے دور، جہنم کے قریب اور لوگوں سے دور ہے۔ تو اس لیے ہم سخی بنیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو۔ اور اس کا فائدہ دیکھو کتنا بڑا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دینے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک رائی کا ایک دانہ بویا جائے، ایک دانہ بویا جائے، اس میں سے 70 شاخیں نکلیں، 70 پیڑ نکلیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ 10 گنا تو دنیا میں دیتا ہے جب اس بندے کو جس نے صدقہ خیرات کیا، اور 70 گنا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ دینے کے عادی بنو، صدقہ سے اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو دور کرتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم پریشان رہتے ہیں نا، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، صدقے کی برکت سے اللہ تمام ٹینشنوں کو ختم کر دے گا۔ تو ہم وظائف میں لگے ہوتے ہیں، عمل کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، آقا علیہ السلام کے دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، قرآن جو بتا رہا ہے اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار